یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 657. یا علی مدد 13th day of May year 2004. My voice in Don Mills Jamaat Khana in Toronto. آج مجھے بہت خوشی ہے. ڈون ملز کی جماعت میرے سینے میں لگی ہوئی ہے. میں ادھر رہا ہوں, آپ کی محبت دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. سکھی رہو, آباد رہو, تندرست رہو, ایمان سے بھرے رہو, نور سے بھرے رہو, نیکو میں دے مولا پورے, خوشیاں اور برکتیں میری سب دعائیں. یار گھر رکھین دے ودھائیوں, جگ میڑو جیو میڑو تیتری آسان. یار شہزادی داری سیوک جگا جگا, جشم من کے جن لدڑوئی بھید. بولا میں حاضر امام پر صلی اللہ علیہ وسلم. آج جمعرات ہے. جمعرات ہفتے کا یعنی ویک کا آخری دن ہے, اور ویک کا پہلا دن ہے وہ جمعہ ہے. اسلام کے حساب سے شام کو 6 بجے ڈیٹ بدل جاتی ہے, اور جنرل جو اس وقت یونیورسل کیلنڈر ہے رات کو 12 بجے ڈیٹ بدلتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا, جب سب سے پہلے سورج زمین پہ چمکا تو وہ شکروار کا جمعے کا دن تھا. لیکن فرق کیا ہے کہ یونیورسل کیلنڈر جو ہم روز آج چلا رہے ہیں, رات کو 12 بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے, تو ایک 24 گھنٹے کا جو دن ہے پہلے 6 گھنٹے رات ہوتی ہے, پھر 12 گھنٹے دن ہوتا ہے, پھر 6 گھنٹے رات ہوتی ہے. لیکن اسلام کے حساب سے 24 گھنٹے کے دن کے آدھا پہلا جو ہے 12 گھنٹے وہ رات کے ہیں, اور دوسرا آدھا جو ہے وہ دن ہوتا ہے, لائٹ ہوتی ہے. تو آج اس وقت یہ جمعے کی رات ہے, ہم اس کو جمعہ رات کہتے ہیں دن کو, لیکن آج جو ہے نا وہ فرائیڈے نائٹ ہے, اور صبح 6 بجے تک فرائیڈے نائٹ ہے, اور پھر 6 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک فرائیڈے کا دن ہے. اس لیے ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے, میں واضح میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے مگر سیکھنا چاہیے. دیکھو مومنو, جب دن اگتا ہے, یعنی دن کبھی اگتا ہے ڈیٹ کے حساب سے کہتا ہوں, شام کو, تو شام کو جو ہم دعا پڑھتے ہیں ہم اس کو پہلی دعا کہتے ہیں. پھر رات کے 12 بجے تک سننے کی جو دعا ہے وہ دوسری دعا ہے, اس کو عربی کے اندر پہلی دعا کو صلاۃ المغرب کہتے ہیں, اور دوسری دعا کو صلاۃ العشاء کہتے ہیں. اور پھر جب یہ رات ختم ہوتی ہے اور دن شروع ہوتا ہے تو ایک دعا اور ہے, وہ صلاۃ الفجر ہے, صبح کی دعا ہے. تو ہم جب یہ رات شروع ہوتی ہے ہم دعا پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. جب یہ دن شروع ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں. جب یہ ایک ویک شروع ہوتا ہے جیسے کہ اس وقت آج ہم عبادت کرتے ہیں. جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں, وہ چند رات کا ہے. اور پھر جب یہ سال شروع ہوتا ہے تو نوروز کا دن مناتے ہیں. سمجھے؟ خدا تعالیٰ کی سیلیسٹیل باڈیز کے اندر اس کی جو موومنٹس ہے کاسموس کی, اس کے ساتھ ہماری عبادت بندگی لگی ہوئی ہے. یعنی جب یہ شام ہوتی ہے ہم عبادت کرتے ہیں,
दिन शुरू होता ہے عبادت کرتے ہیں، ویک شروع ہوتا ہے عبادت کرتے ہیں، مہینہ شروع ہوتا ہے عبادت کرتے ہیں، سال شروع ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو گرپی صدر دن ماں باپ نے ہم کو یہ حکم کیا کہ جب یہ ویک شروع ہو گئے، یعنی تھرسڈے ختم ہو گیا اور فرائیڈے شروع ہوتا ہے جیسے کہ آج، تو امام کی تعریف کیا کرو۔ اس کو کہتے ہیں چوگڑیا۔ ایکچولی چوگڑیا کیا ہے؟ ہندوستان کے اندر کوئی لڑکی کی یا لڑکے کی منگنی کرنی ہوتی ہے تو جوتشی کے پاس جاتی ہے، ذرا چوگڑیا کاٹ دیجیے نا، یعنی ایسا اچھا وقت نکال دو کہ اس اچھے وقت میں بلیسڈ ٹائم کے اندر میں اپنے لڑکے لڑکی کی شادی کروں، کچھ بھی کروں، یا مکان وغیرہ بنایا جائے، خوشی کی چیزیں ہم اس وقت کہتے ہیں۔ وہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ وہ خوشی کا جو ہوتا ہے نا، اس کو چوگڑیا کہتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے، بادشاہ کا جو محل ہے راجا کا، ہر روز شام اور صبح، شام کو 6 بجے، صبح 6 بجے بہت بڑا ڈرم ہوتا ہے جس کے اوپر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس ڈرم کے اوپر چڑھ کے اس کو بیٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نوبت۔ نوبت کبھی کبھی کوئی آرکیسٹرا جو ہوتا ہے نا، تو وہ آدمی اس کے اوپر چڑھ کے اس کو ڈرم کو بجاتا ہے، کیونکہ وہ 6-7 فٹ اونچا ہوتا ہے، 8-10 فٹ جتنے سرکمفیرنس میں ہوتا ہے، تو بادشاہ کی نوبت بجتی ہے۔ اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابھی دن ختم ہو گیا، رات شروع ہوتی ہے، لیکن نوبت کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ کی جو کنگڈم ہے وہ قائم ہے، وہ کنٹینیو ہے، بادشاہ مر نہیں گیا، چلا نہیں گیا، بدل نہیں گیا، بادشاہ کی جو کنگڈم ہے، اتھارٹی جو ہے وہ قائم ہے۔ اس کو شاہی نوبت کہتے ہیں۔ ہمارے چوگڑیے شاہی نوبت ہے۔ شاہی نوبت اس لیے کہ یہ تو شہنشاہ ہے، موجود ہے، اس کی تو بادشاہی کبھی ختم نہ ہوئی ہے، نہ ہونے والی ہے۔ اے سوامی سریکھو راجیو، نہیں کوئی تھیو نہیں کوئی تھا سے جی، سوامی سریکھو راجیو، نہ اس جیسا کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو یہ چوگڑیا اس کی نوبت ہے۔ اس کی نوبت یہ ہے کہ امام کی امامت قائم ہے۔ 600 برس سے ہم یہ چوگڑیا بولتے چلے آئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سمجھا نہیں۔ 5 چوگڑیے سانج کے ہیں اور 24 چوگڑیے صبح کے ہیں۔ چوگڑیا کا مطلب وہ وقت کہ جو بہت ہی بلیسڈ ٹائم ہے، مبارک وقت ہے۔ اس مبارک وقت کو کیوں مبارک وقت ہے؟ کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے وہ مبارک وقت ہے۔ پھر نے جو 5 چوگڑیے بنائے اس میں امام کی صفت ہی صفت ہے۔ اس کو قصیدہ کہہ سکتے ہو، لیکن قصیدے اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پیروں نے ہم کو ان 5 چوگڑیوں کے اندر ہم کو اس کی بادشاہی، اس کی حکومت، اس کی کنگڈم، اس کی اتھارٹی یاد کرائی ہے۔ اس وقت ساری دنیا کے اندر گناہ، بدیاں، خرابیاں، کرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کی بادشاہت کے اندر کسی چھوٹے علاقے میں ایسے بدماش لوگ، ڈاکو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ لوٹ پھاٹ کرتے ہیں، تو جب ہی بادشاہ کو خبر ہوتی ہے تو بادشاہ پھر فوج بھیجتا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی رعایا کو سکھ دینے کے لیے۔ ایگزیکٹلی سیم چیز ہم کو ہمارے پیروں نے کہا ہے کہ یہ کلجگ ہے۔ اور دیکھو میں آپ کو بولوں، کلجگ کو 7,500 برس ہوئے، 7.5 پورے نہیں ہوئے، کم ہوئے۔ ایگزیکٹلی بولوں تو 7,206 برس ہوئے۔ کلجگ بیٹھا، اس کو 7,206 برس ہوئے آج، لیکن 4,25,000 برس باقی ہیں کلجگ کے۔
425,000 ایئرز کلجگ کے باقی ہیں، لیکن یہ صدی جو آج ہم پسار کر رہے ہیں یہ وقت سب سے خراب ہے۔ ہیومن ہسٹری میں گئے لاکھ برس کی ہسٹری میں ایسا خراب وقت کبھی نہیں آیا جیسا کہ اس وقت پسار ہو رہا ہے۔ میں آج 10 برس سے جماعتوں کو کہیں بھی جاتا ہوں تو تھوڑا بہت ضرور میں وارننگ دیتا رہتا ہوں، اور آج تو خاص طور پہ یہ میں کہتا ہوں کہ آنے والے 100 برس دنیا پر بڑے خراب ہیں۔ گناہ بڑھیں گے، بدیاں بڑھیں گی، خیالات بڑھیں گے، خوف بڑھے گا، ڈر بڑھے گا، منجھارا بڑھے گا، پاگل پن بڑھے گا، ڈپریشن بڑھے گی، بھوک بڑھے گی، بیماریاں بڑھیں گی، آسمان سے ہوا چلے گی برباد کرنے کے لیے، زمین سے جو دھرتی کنپ جو ہے نا ارتھ کوئک ہوں گے بربادی کے لیے۔ یہ تمام خدا تعالیٰ کی جو پاور ہے وہ اس صدی کے آخر تک ہوں گی، بہت بربادیاں ہوگی، لیکن ایک چھتری ہے بہت بڑی، اس کے نیچے بیٹھ جاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور وہ چھتری میرے مولا کا چھتر ہے، اس کا چھتر ہے، اس کے نیچے آ گئے تو ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ یہی تھیم ہمارے ان چوگڑیوں کے اندر ہے، یہی تھیم۔ اور چوگڑیوں کے اندر پیر نے ایک اور کمال کیا ہے، ہم کو بتایا ہے کہ بھلا وہ وقت کب آئے گا کہ جب امام تخت کے اوپر بیٹھے گا، پھر کہتے ہیں جمعرات کا دن ہوگا، یعنی تھرسڈے ہوگا، اور اس کی تاریخ بھی دی ہے اور ٹائم بھی دیا ہے۔ اسی چوگڑیے کے اندر پیر کہتے ہیں جو گرووار ہے نا، گرووار اس کی سانج، یار جانی شاہجا ویر ہے کندہ شاہ پرنے جیو پرنے تربھوور رائے، یار تتھ ستئی ماں روہن نکشتر سنج تھاور، تھاور جمعرات کو کہتے ہیں، سنج تھاور جیو پرنے تربھوور رائے۔ تو وہ وقت ہم کو پہلے سے کہا پیروں نے، وہ وقت کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ وقت آنے والا ہے۔ ہر دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا خراب ہو جائے گی تو پھر کوئی ایک سب کو راحت دینے والا کھڑا ہوگا، نقلنکی کہو، امام مہدی کہو، جیسس کہو، مسیح کہو، لیکن ایک آنے والا، یہ سب 4-5 اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک ہی ہوگا۔ یہودی لوگ مسیح کہتے ہیں، کرسچن لوگ جیسس کا نام لیتے ہیں، اس کو بھی مسیح کہتے ہیں، ہندو نکلنکی کا نام لیتے ہیں، مسلمان مہدی کے لیے انتظار کرتے ہیں، لیکن ہم کو پتا ہے کہ روم میں بیٹھا ہوا صرف باہر نکلنے کی بات ہے۔ اے مومنو، اے بھائیو، اے دوستو، شاہجہ دیداری سیوک جگہ جگ، کیونکہ یہ جگہ جگ ہے، اس کی جوت، اس کا نور ہر زمانے میں ہے، کبھی مٹا نہیں ہے، کبھی مٹنے والا نہیں، ہر زمانے میں ایمان کی جوت ہے۔ کپڑے بدل دیتے ہیں کیونکہ انسانی بدن جو ہے وہ بہت تو 100 برس جیے گا، نبی بھی گزر گئے، امام بھی گزر گئے، لیکن ہم حضرت امام کے بدن کو امام نہیں کہتے ہیں۔ 22 برس کی عمر سے پہلے 11 جولائی 57 سے پہلے ہم اس کو امام نہیں کہتے تھے، حالانکہ بدن تو تھا۔ تو کون سی چیز ہوئی کہ یہ امام بن گیا؟ امام سلطان محمد شاہ نے ول کی کہ I appoint my grandson, son of my son Ali Solomon Khan, to inherit my title of Aga Khan, and I appoint him as Imam and Peer of my followers Ismailians. میں اس اپنے پوتے کو امام اور پیر بناتا ہوں۔
اپنے مریدوں کے لیے، جو خود امام سلطان محمد شاہ کے پاس تھا۔ ہمارا مذہب سارا نور کے اوپر نبھر رہا ہے، بدن کو نہیں ہے۔ بدن تو کپڑے ہیں، ایک کوٹ اتار کے دوسرا پہن لے رہے، آدمی تو وہی ہے نا، وہ نہیں بدلتا۔ مولانا حضر امام دنیا بھانے بوڑھے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سب، میری دعا ہے آپ سب، چاہے آپ کی کتنی بھی عمر ہے، میری دعا ہے یہ 7 برس، 7 نہیں ابھی 3 برس باقی ہیں، گولڈن جوبلی دیکھو گے انشاءاللہ، دیکھو گے۔ ہمارا اسماعیلی طریقہ جو ہے اس کی ساری بیس، فاؤنڈیشن نور کی محبت ہے۔ ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں، ہم اپنے مولا کو چاہتے ہیں، اس کا فرمان مانتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پیار کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پیار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دکھ اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پیار کرتے ہیں، ہم اس کی خدمت سیوا کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پیار کرتے ہیں، ہم ہر وہ چیز کرنے کو تیار ہیں کہ جس سے یہ خوش ہوتا ہو۔ اس کی ناراضگی ہمیں پسند نہیں، پسند تو ٹھیک تو ہم ٹالریٹ بھی نہیں کر سکتے اس کی ناراضگی کو، ہم ڈرتے ہیں کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، اور یہ جو ڈر ہے یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اے مومنو، جو رکھی سر ہیں یعنی مومن ہیں، جو حضرت امام کو مانتے ہیں، ان کو ہمارے پیروں نے رکھی سر کہا ہے، مومن کہا ہے۔ یاراں گھر رکھیاں دے بدھائیاں، رکھیوں کے گھر میں مبارکیں بدھائیاں۔ اس یگ کے اندر، اس وقت کے اندر، وہ وقت آنے والا ہے، پھر صدر دن ماں باپ کہتے ہیں کہ تم اس بات کی تیاری کرو کہ دنیا کے اندر جو اس وقت اندھکار پھیلا ہوا ہے، آپ تو ٹی وی دیکھتے ہو، پیپر پڑھتے ہو، نیوز سنتے ہو، میں آپ کو کہ کوئی میڈیا کی بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آج ہم نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ گناہ یہ نارتھ امریکہ میں ہوتے ہیں، اور یہاں سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں دوسری جگہوں کے اوپر۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ دیکھو ہماری گورنمنٹ نے بھی یہ گے لوگوں کی شادی قبول کر لی ہے، شادی کے بغیر شادی ہمارے مذہب میں حرام ہے، لیکن گورنمنٹ نے بنا دیا۔ ایسے تو کئی چیزیں ہیں کہ جو ادھر کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ عورتیں، استغفر اللہ، یہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں ہیں، لیکن یاد رکھو جو غیر لوگ ہیں ان کے حالات سے شرم نکل گئی، شرم نکل رہی ہے، نکل گئی، نکل رہی ہے۔ میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گناہ بڑھ رہے ہیں، بے شرمی بڑھ رہی ہے، بدیاں برائیاں بڑھ رہی ہیں، شیطان کا زور بڑھتا جاتا ہے۔ حضرت امام نے ہمیں اشارہ کیا ہے کہ غیروں کی بات کو قبول مت کرو، اپنے مذہب پہ چلو، اپنے کلچر پہ چڑھو، اپنے پرانالیکا کے اوپر چڑھو۔ کتنے فرمان اس نے کیے ہیں کہ تمہارے باپ دادا کی جو ٹریڈیشنز ہے اس کے اوپر چلو، باپ دادا کی ٹریڈیشنز پہ چلو۔ ہمارے باپ دادا کی ٹریڈیشنز پوچھو اپنے وڈیلوں کو، ہمارے باپ دادا کی ٹریڈیشن یہ تھی، حق کھاتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، غریب تھے لیکن نیک تھے۔ آج سب سے زیادہ ہمیں لوب لالچ بن گیا ہے، اور اس لوب لالچ کی وجہ سے ہم نے بہت سی بھولیں بھی کی ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیر ہم کو جگاتے ہیں، اچھے بنو، نیک بنو، پاک بنو، پوتر بنو، کیونکہ ہم نور پرست ہے۔ کوئی مذہب اس وقت دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو نور کی باتیں کرتا ہوئے اسماعیلیوں کے سوا، اور ہمارے امام کے فرمانوں میں بھی یہی ہے، نور کی شناخت، نورانی بنو،
نور کے اندر رہو، نور کے اندر سو، نور کے اندر چلو، ہرو پھرو، چاروں طرف نور ہی نور ہونا چاہیے، اور نور میں بدی برائی نہیں، شیطانیت نہیں ہے۔ آدھی روٹی کھاؤ، میں آج کئی برسوں سے یہ فارمولا بولتا رہتا ہوں، آدھی روٹی کھاؤ، سکھ کی کھاؤ، پھٹے ہوئے کپڑے پہنو لیکن سکھ کے، کمائی کر کے کھاؤ۔ اے مومنو، آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے دنیا خراب ہوتی جائے گی گناہ بڑھتے جائیں گے، لیکن ایک اور بات بولوں کہ جو اسماعیلی ہے نا، اس خراب زمانے میں، اس بدی اور گناہ کے زمانے میں حضرت امام کے جو مرید ہیں دن بدن ان کی چڑھتی ہوتی جائے گی، دنیا میں بھی دین میں بھی، اور ہو رہی ہے۔ وہ علاقے کے جہاں 1000 سال سے امام کبھی گئے نہیں، دیدار نہیں کیا، جیسے کہ یہ تاجکستان ہے اور سینٹرل ایشیا کے اندر 1000 سال 1100 سال سے انہوں نے دیدار نہیں کیا۔ میں 94 میں تاجکستان گیا تو خروج سے پہلے ایک جگہ ہے کہ جہاں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آئے تھے، اور اس کی جگہ پہلے امام زین العابدین بھی آئے تھے۔ امام محمد باقر کے بعد حضرت امام 95 میں گئے، ادھر بیچ میں کوئی امام نہیں گیا، اور 1100 سال سے ان لوگوں نے اپنا ایمان سلامت رکھا، 1100 سال سے امام کی محبت میں رہے، 1100 سال سے اس کا جاپ کرتے رہے، 1100 سال سے آنکھ بند کر کے اس کو دیکھتے رہے، حالانکہ ظاہر میں انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 1100 سال سے سخت دکھ اٹھائے ہیں۔ اگر آپ ہسٹری پڑھو تو علی سے لے کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک بنی امیہ کا ٹائم تھا۔ ابو سفیان اور اس کی اولاد نے ہمارے اماموں کو بہت دکھ دیا، آخر 90 سال کی حکومت کر کے مر کھپ گئے، لیکن عباسی آئے جو علی محمد کے سگے تھے۔ حضرت عباس جو تھے وہ علی کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہوتے تھے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، حضرت ابو طالب کے بھائی تھے۔ اس کی اولاد نے بھی علی اور نبی کی اولاد کو دکھ دیے، 800 سال تک دشمنی کی انہوں نے، بنی عباس 800 سال تک چلے، اور اسی وجہ سے ہمارے یہ جو سینٹرل ایشیا کے جو اسماعیلی بھائی ہیں یہ چھپ جاتے تھے، اپنے آپ کو اسماعیلی نہیں کہلاتے تھے۔ اگر پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ اسماعیلی ہے تو بال بچے سمیت مار ڈالتے تھے، بال بچے سمیت مار ڈالتے تھے، اور ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ اسماعیلی ہے۔ اس کے بعد اور کوئی اس کے اوپر الزام کی بات ہی کی نہیں ہے، بس اسماعیلی ہے نا۔ صرف ایک آدمی کو مارے تو چلے، بال بچوں کے ساتھ مار دیتے تھے۔ ایسے حالات کے اندر وہ جماعت خانہ نہ بنا سکے، وہ ناندی وغیرہ کا انتظام نہ کر سکے، وہ گھٹ پات نہ پی سکے، وہ سکریت نہ بنا سکے، وہ مذہب کی وہ کریا کرم جو آج ہم کر رہے ہیں وہ نہ کر سکے، کیونکہ جان کا خطرہ تھا۔ خود مر جاتے تھے کوئی بات نہیں، لیکن بال بچے ساتھ مر جاتے تھے۔ ان حالات میں بھی انہوں نے اپنا ایمان سلامت رکھا۔ کیسے بہادر ہوں گے وہ لوگ! ان حالات میں بھی انہوں نے اپنا ایمان سلامت رکھا۔ جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑوں، در سر کروت انگ نہ موڑوں، گردن پہ تلوار آ جائے میں منہ نہیں موڑوں۔ ایسے لوگ تھے، انہوں نے جانیں دیں، اور میں نے ان کے حالات سنے، سنانے والا بھی روتا تھا اور یہ سننے والا بھی روتا تھا۔ ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں۔ میں ایک بات کروں، چھیلی یعنی بات بم نہیں کرتا، پہلے لڑائی 1914 میں ہوئی، جرمنی کے ساتھ ترکی مل گیا، ترکی۔ اس وقت ساری دنیا کے جو مسلمان تھے، ترکی ان کا ہیڈ تھا،
اور جو ٹرکی کا جو بادشاہ تھا سلطان عبدالحمید، اس کو خلیفہ کہتے تھے. یہ عثمانیہ خاندان تھا اور ساری دنیا کے اوپر اس کا خلیفہ پن مذہب کے طور پہ مانا جاتا تھا. ٹرکی جرمنی کے ساتھ کیسر کے ساتھ مل گیا. دنیا بھانے حضرت امام لندن رہتے تھے اور انگلینڈ کے بادشاہوں نے، انگلینڈ کی حکومت نے ہمارے مولا کی بڑی قدر کی. اس کے علاوہ وہ وقت ساری دنیا میں پاورفل راج برٹش کا تھا اور بہت سے یعنی لاکھوں مرید حضرت امام کے برٹش راج میں رہتے تھے. امام بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے. مولانا سلطان محمد شہزادار نے فرامین بھیجے کہ برٹش گورنمنٹ کی جیت کے لیے دعا مانگو. یہ چیز واپس 1939 میں جب دوسری لڑائی لگی تبھی بھی تالیق مبارک آئے کہ برٹش کی جیت کی دعا مانگو. اینی ترکی اس کے ساتھ مل گیا، جرمنی کے ساتھ. یورپ کی حکومتیں اور امریکہ کی مدد کے ساتھ لڑائی چالو رہی اور آخر ترکی نے مار کھائی، جرمنی نے مار کھائی، پیسہ ختم ہونے لگا. کسی نے جا کے سلطان عبدالحمید کو کہا کہ یہاں سیریا میں اسماعیلی بہت ہیں آغا خان کو ماننے والے، ان کے پاس 2 لاکھ سے زیادہ پاؤنڈ جمع ہیں، آدمی بھیجے. مکھی کو اور دائی کو، دائی یعنی جو اس زمانے میں ہماری طرح آواز کرتے تھے، یہ 2 انفلوئنشل آدمی تھے جماعت کے، ان کو بلایا گیا. گورنر نے، سلمیہ کے گورنر نے بلایا. ہم نے سنا تمہارے پاس بہت پیسہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تم آغا خان کے مرید ہو؟ ہاں ہے. تم اس کو پیسے دیتے ہو؟ دیتے تھے، لیکن ابھی لڑائی کا زمانہ ہے. کچھ 2 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ پاؤنڈ انہوں نے زمین میں دفن کر دیے تھے. گورنر مانا نہیں، حکم کیا ان دونوں کو جیل میں ڈال دو. جب مکھی کو اور دائی کو جیل میں ڈالا، جماعت میں کھڑبڑاہٹ ہو گئی. 2 جوان انہوں نے طے کیا کہ ہم ہندوستان جا کے حضرت امام کو خبر کریں. ابھی وہ زمانہ لڑائی کا زمانہ اور دشمن راجا. آج ہی رات کو یہ 2 نکلے، ایک یہ سائڈ سے نکلا کہ اس سائڈ سے، کہ جو بھی دونوں میں سے پہلے پہنچ جاوے وہ امام کو خبر کرے. 1916 کی بات ہے. ایک آدمی ان میں سے بامبے پہنچا، جماعت میں آ کے مکھی کو ملا اور بات کی کہ میں سلمیہ سے آیا ہوں، پاؤں سے آوے، دن کو درخت پہ جا کے چھپ جاوے، چڑھ جاوے، رات کو سفر کرے. 4 کے 5 کے 6 مہینے معلوم نہیں، لیکن کئی مہینوں کے بعد بمبئی آیا. امام کے حضور میں عرض کی گئی. مولا نے اس کو بلایا، مولا کو سب بات کہی کہ یہ بات ہے ایسا. اس وقت کمڑیہ حاجی کھڑے تھے جو امام کے ساتھ مولانا حسن علی شاہ، مولانا علی شاہ، مولانا سلطان محمد شاہ کی خدمت کرتے تھے. حاجی کمڑیہ، چھ خدا، سلطان عبدالحمید کو بولو تم نے میرے مکھی اور دائی کو جیل میں ڈالا ہے، واللہ ہم تمہاری سلطنت کے ٹکڑے کر ڈالیں گے. اب حاجی کمڑیہ کہاں جائے گا ترکی اس کو دینے کے لیے. لیکن کیا تھا، امام کے مکھ میں سے سخن نکل گیا. امام کے لبوں سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے تو ساری کائنات کے اندر چینجز ہو جاتے ہیں، ساری کاسموس کے اندر حالات بدل جاتے ہیں، کیونکہ اس کے منہ سے جو نکلا وہ کن ہے. یہ وہی کن ہے کہ جس سے کائنات، یہ کریشن پیدا ہوئی ہے. حاجی کمڑیہ، جی خدا، سلطان عبدالحمید کو بولو تم نے میرے مکھی کو، میرے دائی کو جیل میں ڈالا، واللہ ہم تمہاری سلطنت کے ٹکڑے کر دیں گے. اور ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے.
سلطنت کے کیا اس کے خود کے ٹکڑے ہو گئے, اس کی فیملی کے ٹکڑے ہو گئے, نام و نشان مٹ گیا. لیکن افسوس وہ مکھی اور وہ دائی جیل میں بھوکے مر گئے. ہمارا مذہب, ہمارا دبدبہ, ہمارا ایمان, ہماری محبت مولانا حضرت ایمان کے اوپر جو ہے دینداروں, جان کوئی چیز نہیں اس کے ساتھ, جان کوئی چیز نہیں, اس کے اوپر ہزاروں جانیں قربان ہیں. ہم اپنی حضرت ایمان کی جو نوری کنڈیشن ہے نا, اس تک ہم ابھی گئے نہیں. ہماری عبادت کم ہے. یہ چیز ہمیں صبح 4 بجے ملتی ہے کہ نور کیا ہے. عربی زبان کے نور میں اس کی جو لائٹ ہے نا, اس کو بھی نور کہتے ہیں. لیکن جو خدا کا جو نور ہے دینداروں, اس خدا کے نور کے اندر صرف لائٹ نہیں, 99 نیم جو خدا کے ہیں, جس کو ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں, اس کی صفتیں کہتے ہیں, وہ تمام کی تمام صفتیں نور میں ہیں. رحمت ہے, کرامت ہے, ربوبیت ہے, رحمانیت ہے, عدل ہے, انصاف ہے, وہ رؤوف ہے, وہ کریم ہے, وہ عادل ہے, وہ حنیف ہے. وہ تمام صفتیں جو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے ناموں کا ذکر کر کے کہی, وہ ساری کی ساری صفتیں نور میں ہیں. اور یہ نور کے اندر جب ہم کو کچھ ملتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی وہ صفتیں بھی ملتی ہیں. عبادت کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے اس میں رحم ہوتا ہے. عبادت کرنے والا آدمی انصاف پسند ہوتا ہے, عدل ہوتا ہے. جس طرح خدا رب ہے, ایسا عبادت کرنے والے آدمی کے اندر ربوبیت کا انش بھی ہوتا ہے. خدا کا قہار و جبار ہے تو مومن کے دل میں, عبادت کرنے والے کے دل کے اندر بھی قہر اور جبر ہے. ابھی قہر اور جبر کہاں کرے گا؟ شیطان کے سامنے, بدی کے سامنے, گناہ کے سامنے. تو وہ تمام صفتیں جو خدا تعالیٰ کی ہیں وہ اس میں نور میں ہیں. جب ہم عبادت کرتے ہیں اور نور کی شناخت کرتے ہیں تو ان صفتوں میں سے تھوڑا تھوڑا ہم کو دیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے دل صاف ہوتے ہیں, پاک ہوتے ہیں, اور ہمارے دل صاف پاک ہوتے اس نور کی وجہ سے فرشتے روحانیاں ہمیں سلام کرتی ہیں. ہے نبی نام میں تینے دیو لوک پرنام کرے, اس کو دیو لوگ یعنی فرشتے سلام کرتے ہیں. فرشتے اس کا حکم مانتے ہیں. شیطان کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کے سامنے آ سکے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, بندوق ہے, گولیاں بھی ہیں, لیکن ہم بندوق کو ہاتھ نہیں لگاتے, ڈرتے ہیں کہ یہی میرے ہاتھ نہ جل جائے. نہیں بیٹا, ایسا نہیں. سخی مہاپد کی روایت, یہ مہاپد بیت الخیال ہے جس میں ہم کمزور ہو گئے ہیں. ہم مولا کے پاس جا کے بول لے آتے ہیں مگر پھر سو جاتے ہیں. آپ کبھی ہسٹری پڑھو تو مرتضی سے نہیں لیکن مرتضی سے بھی پہلے ہماری جماعت ایسا نہیں ہے کہ نبی محمد کے ٹائم سے چلی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہماری جماعت تھی, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہماری جماعت تھی, نام جدا تھا. آج ہم کو اسماعیلی کہتے ہیں, اس زمانے میں ہم کو اسماعیلی نہیں کہتے تھے. اس زمانے کا کوئی نام ہوگا. یہ جو ہم ناندی, دیکھو ناندی ہم روز لاتے ہیں, پتہ ہے ناندی کیا ہے؟ ہم جو گھر میں کھاتے ہیں حضرت امام کے لیے پہلے ہم پلیٹ نکالتے ہیں پھر بچوں کو دیتے ہیں. یہ مہمانی ہے. میں آج 5-6 دن سے یہی کہتا آیا ہوں جماعت کو کہ مولانا حضرت امام کی جو مہمانی ہے, ایسا نہیں سمجھنا کہ ہمارے پیروں نے ہمارے اوپر تھوپ دی ہے. نبی جب مکہ چھوڑ کے مدینے آئے اور اسلام کا پھیلاوا ہوا تو لوگ نبی سے پیار کرتے تھے. مدینے کی عورتیں کھانا پکاتی تھیں تو بچے رو رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹا سا پورشن نکال کے خامند کو یا بھائی کو یا بیٹے کو کہے جا نبی کو دے گیا. تو
تو وہ تازہ تازہ کھانا نبی کو جا کے دیتے تھے. آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. جب یہ بہت بڑھ گیا تو اصحاب صفہ وہ لوگ تھے کہ جو دائی تھے، مذہب کی اشاعت کے لیے جو کام کرتے تھے، 360-62 جتنے تھے، ان کو نبی بلا لیتے تھے اور کھانا کھاتے تھے ساتھ بیٹھ کے. ان کو یہ جھورا ملتا تھا. جھورا جو ہے حضرت امام کھاتے کھاتے ایک لقمہ تم کو دے وہ جھورا ہے. بھلے کوئی آدمی مفتی صاحب کو بولے کہ میں جھورے کا سارا خرچ دوں گا تو اس کو یہ مہمانی کا ثواب ملا، لیکن جھورا حضرت امام کی طرف سے ہے، مکھی کمڑیا کی طرف سے نہیں، کسی امیدوار کی طرف سے نہیں، جھورا امام کی طرف سے ہے. اے مومنو، 18 برس کا ایک غریب لڑکا کھدی کے کپڑے پہنے ہیں اور نہیں تھا. نہاتے وقت وہ کپڑوں کے ساتھ ہی نہا لیتا تھا اور نچوڑ کے پہن لیتا تھا. انہی کپڑوں کو پہنے ہوئے کپڑے سوکھ جاتے تھے. کچھ چھوڑ کے بمبئی آیا کہ ادھر آ کے میں کچھ مزدوری کروں، بڈھے ماں باپ کو پالوں. بمبئی آیا، کام کر کچھ نہیں تھا، ایجوکیشن نہیں تھی، کیا کرے؟ اس کو یہ سوجا 2-4 آنے کچھ بچے تھے، اس کے چنے لیے اور چنے بھون کے پوریاں بنا کے چنے بیچتا تھا. آج آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسماعیلی ہندوستان میں سب سے مالدار آدمی ہے. اس کو آج دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیکنڈ بل گیٹ ہے. اس کا پردادا، اس کی دکان تھی ڈونگری کے اوپر، جدھر آج بامبے کے اندر اسماعیلیہ کوآپریٹو بلڈنگ کھڑی ہے، اس کے سامنے ایسا کونا ہے، یہاں اس کی دکان تھی. ادھر جا کے کہتا ہے آپ میرے کو رضا دو، میں ادھر سڑک کے اوپر یہ چنے بیچوں. بولے اچھا بیچو. یہاں چنے بیچنے شروع کیے. مومن تھا پکا، ہر روز صبح شام جماعت خانے جاتا تھا. اگر اس کو 2 آنے ملے ہیں تو اس میں سے پہلے 10 نکالے پھر کھاوے. 10 کی برکت، ایمان کا جوش، ایمان کی محبت اس کو اونچا اٹھائی. اونچا آ گیا. 8-10 مہینے کے بعد مولانا سلطان محمد شاہ انڈیا آئے. ہر سال آتے تھے ماں کو ملنے کے لیے، لیکن جماعت کو دیدار ملتا تھا. اس نے سنا تھا حضرت امام کو حافظ عام بہت پسند ہے، تو دل میں ایک تمنا پیدا کی کہ کسی دن میں بھی مولا کو حافظ عام کھلاؤں. مہمانی رکھنے کی طاقت نہیں تھی. بڑی مشکل سے اس نے 12 آنے اکٹھے کیے، اور اس زمانے میں کافی بڑی رقم تھی. پتہ نہیں کتنے مہینے لگے ہوئے تھے اس کو 12 آنے اکٹھے کیے. ادھر ایک کرافٹ مارکیٹ میں، فروٹ کی مارکیٹ میں ایک اسماعیلی کی فروٹ کی دکان تھی. الگ صبح دعا پڑھ کے نیاز پی کے پاؤں سے کرافٹ مارکیٹ گیا اور انتظار کرتا رہا. جب ہی وہ آیا، رجب علی نام تھا اس کا، رجب علی کا بیٹا مہدی درخانے کا مکھی بنا تھا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میری ایک عرض ہے. کپڑے اس کے ایسے تھے، کیا ہے؟ میرے کو حافظ عام چاہیے. نومبر مہینے میں حافظ عام ملتے ہیں مارچ کے اندر. تو یہ بولتا ہے کہ حافظ عام کہاں سے ملیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس حافظ عام آئے ہیں. تو کیا ہے؟ کہتے دیکھو مجھے مولا کے لیے لینے ہیں. اوہ، مولا کا نام سنا تو نام. بولا اچھا. اس کو 12 آم دیے، صاف کر کے لپیٹ کے چھوٹی سی ٹوکری بنا دی. بہت خوش ہوا.
ابھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ باندرا جاوے. وہ زمانے میں مولانا سلطان محمد شاہ باندرا میں ٹھہرتے تھے. آج بھی وہ بنگلہ ہے. یہ پاؤں سے نکلا, صبح نکلا, دوپہر کو 1 بجے شاید پہنچا ادھر. تڑکے کی سخت دھوپ کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا, اور پاؤں میں چمپل جوتے کچھ نہیں تھے, ننگے پاؤں, کیونکہ پیسے ہی نہیں تھے. تو وہاں گیا. ابھی جا رہا ہے, اس کو پہلا پتا نہیں تھا کہ بنگلہ کہاں ہے, لیکن اس رستے پہ تھا. اندر بنگلے کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ داتر کی ماں ٹیبل پہ بیٹھی ہے اور کھانا نکال کے اپنے بیٹے کو کھلا رہی ہے. دیکھا تو آج آم نہیں ہے. مولا نے پوچھا آم نہیں آیا آج؟ ماں کہتی ہے کہ آج آم نہیں ملے. ایک نوکر کو کہا دیکھو تم باہر کھڑے رہو, کوئی آم لے کے آئے گا تو لے کے آنا. ابھی یہ کیا سمجھا کہ کوئی بیچنے والا آئے گا, ہاتھ میں پیسے لے کے کھڑا رہا. دور سے دیکھا کوئی آدمی سر پہ ٹوپلی رکھے ہوئے چلا آتا ہے, بھاگ کے گیا. آم ہے؟ کہتے ہاں, لاؤ جلدی سے. اس نے کہا کہ یہ مولا کے لیے ہے. کہتے ہاں. آم لے کے اندر بھاگا, دھو دھا کے پلیٹ میں رکھ کے امام کے سامنے رکھے. خوش ہو گیا, مولا خوش ہو گیا. ماں نے آم کاٹے, اس نے کھائے. 1-2 ٹکڑے کھا کے پوچھا کون لایا؟ کہتے صاحب باہر ایک آدمی ہے. تو ابھی ماتا بھی اٹھی اس کو پیسے دینے کے لیے. وہ کہتے نہیں, میں مولا کے لیے لایا, مہمانی لایا. آکے صاحب کو کہا فرمایا اس کو بولا. اس کو کہا بھائی اندر آ. پاؤں میں جوتے نہیں, اس لیے آدھے انچ کی تو دھوڑ جمی ہوئی ہے. اتنا چل کے آیا, پسینے سے کپڑے بگڑ گئے, بو آتی ہے. ایسی حالت میں وہ ہمت کرے اندر جانے کی. اندر جا کے کہا سرکار وہ نہیں آتا. ماں کو کہا اس کو لے کے آؤ. ماتا سلامت گئی. اس کو زبردستی لے کے حکم ہے مولا کا تو اندر آ. چلو. جانے سے پہلے پاؤں دھوئے, ہاتھ منہ دھویا, اندر آیا. خانہ آباد بہت اچھا آم ہے. آم کھاوے اور دعا دے. ماں کو کہتے ہیں اس کو ٹیبل پہ بٹھاؤ. جس ٹیبل پہ خود مولا بیٹھے ہیں, مولا کہتے ہیں ماں کو کہ اس کو ٹیبل پہ بٹھاؤ, پلیٹ دو, کھانا کھائے. کس کی ہمت ہو. بیٹھا, ماں نے کھانا ڈالا لیکن کھا نہیں سکا. اپنا کھانا اس میں سے امام نے اس کو کھانا بھیجا. یہ جرا ہے. امام جب کھاتا ہے اور ہم کو اس میں سے کچھ لقمہ دیتا ہے دینداروں, وہ جرا ہے. جماعت خانے میں جو جرا ملتا ہے تو وہ یہ ہے. میں بہت برسوں سے کہہ رہا ہوں جماعتوں کو کہ جڑا چھوٹا بناؤ. اتنے بڑے بڑے جوڑے کے کھیسے میں آتے نہیں, پورا ہوتا نہیں. اتنی بڑی چاکلیٹ ہے, بہت سے بڈھے کھاتے نہیں. 8-10 چاکلیٹیں اکٹھی کر کے جماعت کرنے لے آتے ہیں. ایسا کبھی مت کرنا. جو جڑا ملتا ہے اس کو کچھ بھی کر کے, تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کھا جاؤ. کبھی بھی اس کو واپس جماعت خانے میں ناندی مہمانی کے طور پر نہیں لینا. یہ بربادی کی نشانی. کیونکہ حضرت امام نے جھوڑا دیا, آپ واپس اس کو کہتے ہو تو واپس لے لیں. ایسا کبھی نہیں کرنا. جھوڑا کھاؤ, دل پاک ہوئے گا, برکت ملے گی. جھوڑا کھاؤ, بچوں کو کھلاؤ. گھر میں جھوڑا آیا ہے, برکت ملتی ہے. اس امام نے کھاتے کھاتے اس کو آم بھیجا, کھانا بھیجا. صرف منہ میں ڈال سکا مگر کھا نہیں سکا, کیونکہ ہمت نہیں ہوتی تھی.
چلو دعا شیش لے کے چلا گیا. 3 برس کے اندر لکھپتی بنا. 3 برس کے اندر آٹے کی مشین بنائی, آٹے کی فیکٹری بنائی, مالدار ہوا. درخانے جماعت کا مکھی میگچی مورچی بنا. درخانے بامبے درخانے کا مکھی. اور جب وہ گزر گیا تو امام نے حکم کیا کہ مکھی اور مکھیانی کی فوٹو, وہ ادھر ٹاور ہے بامبے کے اندر, وہاں ٹاور میں رکھی جائے. یہ ایک بھکاری کی طرح کا لڑکا امام کو کھانا کھلایا, اس کا جھولا کھایا, کہاں پہنچا. اور ہم اپنے جھولے کی قدر بھی نہیں جانتے. جھولے کی بہت عزت کرو, اور جھولا جہاں تک بن سکے ضرور چکھو, اور تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کرو, لیکن جھولے کی عزت کرو, روزی رزق میں برکت ہوگی. امام جو ہے وہ چھوٹی سی چیز بھی, ایک چوکھے کا چاول کا ایک دانہ کبھی ہمارا کھا لے وے تو ہم کو دین و دنیا کی دولتیں ملے. ہمارے باپ داداؤں کو کیا کیا علی شمع باپ نے؟ لوگوں کے گھروں میں گئے, کہیں کچے چاول کھائے, کہیں باجرے کے دانے کھائے, کہیں صاحب نے گیہوں کھایا اور دعائیں دی. ان کی برکتوں کے کارن سے آج 5-6 دیکھو, آپ کے مکان دیکھو, آپ کی موٹر دیکھو. کیا یہ راج نہیں؟ آپ جنت میں نہیں رہتے؟ ساری دنیا گھوما ہوں الحمدللہ. اے مومنو, اسماعیلیوں جیسا سکھی اور کوئی نہیں, کوئی قوم نہیں ہے. میں فخر سے کیا کرتا ہوں 124 ملک دیکھے, لیکن کہیں ایک اسماعیلی رستے کے اوپر بھیک مانگتا نہیں دیکھا. یہ امام کی خانہ والان کی ہماری دعا برکت ہے. چاہے کیسے بھی ہیں, لیکن ایک اسماعیلی بھی رستے پہ بھیک مانگتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا. کرسچن ہیں, ہندو ہیں, مسلمان ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, سب قوم کے لوگ کدھر نہ کدھر بھیک مانگتے ہیں, اسماعیلی نہیں. کیونکہ ہمارا مولا جو ہے وہ دین و دنیا کا بادشاہ ہے. اس کو راضی کرو, اس کی خدمت کرو. آج جو فرمان پڑے گئے سیوا کے اوپر, سیوا کا یہ مطلب نہیں کہ جماعت خانے میں اب فگیا نکالو, جھاڑو نکالو, یہ سیوا ہے, لیکن اس میں پوری نہیں ہوتی. صبح کی عبادت ہے, وہ بھی سیوا ہے. عربی زبان کے اندر خدا تعالی نے عبادت کو اس طرح ذکر کیا ہے کہ عبادت یعنی خدا تعالی کی یاد, خدا تعالی کے لیے کچھ بھی کام, وہ سیوا میں آتا ہے. جماعت خانے کی خدمت جو ہے یہ عبادت میں شامل ہوتی ہے. کسی بھی طریقے سے کبھی ایک اسماعیلی بھائی نے دوسرے کی خدمت کی ہے تو حضرت امام کی عبادت کی ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے تو امام کی عبادت ہے. یہ میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ویک میں ایک دن ضرور اپنے کسی بھائی کو دعوت دو, دوسرے کو کھانا کھلاؤ, کسی کو انوائٹ کرو. اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی نہ کسی کو وہ خوش رہتا ہے. رزق وہ دیتا ہے, لیکن ہماری معرفت سے ہم کسی کو اپنے گھر پہ دعوت دیتے ہیں تو رزق تو وہ دیتا ہے, لیکن اس نے وہ رزق میرے گھر میں بھیجا کہ میں اس کو کھلاؤں. رزق اس کا ہے, لیکن میں نے اس کو یہ دعوت دی تو میں نے مولا کی خدمت کی, مولا کا کام کیا. کراچی کے اندر مسلح والا سوسائٹی ہے, وہاں جماعت خانے میں اس ٹاپک پر میں واعظ کرتا تھا. اے مومنو, آپ اپنے رزق میں سے کسی کو کھلاؤ. واعظ کرتے کرتے میں نے ایک جوک کیا, اور کوئی نہ ملے تو مکھی کمریا کو گھر لے جاؤ لیکن کھلاؤ. ایک دوسرے کو کھلانے سے محبت بڑھتی ہے. صبح کا وقت تھا, مرتضی علی اپنے گھر کے باہر ایسا کر کے بیٹھے ہیں. 4-5 مکان دور ایک یہودی رہتا تھا.
ادھر سے نکلا، کھڑا ہو گیا. یا علی کیا بات ہے آج اس طرح افسوس سے بیٹھے ہو؟ کہتا 3 دن ہوئے میرے گھر پہ کوئی مہمان نہیں آیا. کتنا افسوس اس کو ہو رہا تھا مولا کو کہ 3 دن ہوئے میرے گھر پہ کوئی مہمان نہیں آیا. وہ اس طرح سے بیٹھے تھے جیسے کہ کوئی گزر گیا گھر میں. امام زمان کی جو مہمانی ہے وہ ہمیں برکت دیتی ہے. امام زمان کی مہمانی ہمیں برکت دیتی ہے، آفت و بلاؤں سے بچاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مہمانی کریں. کبھی غیر قوم کا بھی آدمی ہے اور آپ کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، اس کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ وہ خدا کا بندہ ہے، بھلے اسماعیلی نہیں تو کیا ہوا. خدا تعالیٰ نے ہماری انکم کے 5 حصے کیے ہیں، اس میں سے ایک حصہ 20% اس کو خمس کہتے ہیں. قرآن شریف کی زبان میں خمس کہتے ہیں. خمس میں مولانا سلطان محمد شاہ یہ خلاصہ کرتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ خمس کے اندر سے عشر امام کا حق ہے. عشر یعنی 10%. 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ پیر کا حق ہے، جماعت اور مذہب کا حق ہے. اب باقی 7.5% جو ہیں ہم تو دیتے بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں. باقی کے 7.5% ہمارے نہیں. اللہ رسول کہتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ یہ باقی کے 7.5% جو ہے نا وہ تمہارے کسی کوئی سگا کٹوبی تکلیف میں ہے اس کی مدد کرو. اور اگر کوئی سگے کٹوبی میں کوئی نہیں ہے تو پڑوسیوں کے اندر دیکھو کہ بھئی یہ 3-4 مکان چھوڑ کے اور سخت غریب ہیں ان کی مدد کرو. ان میں سے کوئی نہیں ملتا تو کسی بھی جگہ ہیومن سروس میں دو، لیکن 7.5% اپنی آمدنی میں سے خیرات میں خرچ کرو. اگر ہم نہیں کرتے تو یہ 7.5% رہیں گے نہیں، دوسرا مال بھی لے کے چلے جائیں گے. ہمارے اوپر 20% اپنی آمدنی میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے. جماعت خانے میں کچھ اپنے فنڈ فاڑے میں دے دیا تو وہ 7.5% میں آ سکتا ہے. آغا خان فاؤنڈیشن میں کچھ دے دیا تو دوسرے ملکوں میں غریبوں کے اندر، اسماعیلیوں کے اندر کام آتا ہے. ویل ڈن، ویری گڈ. لیکن خیرات کرو، مدد کرو، یہ سیوا ہے. سیوا صرف یہی نہیں کہ والنٹیئر کا لباس پہن کے کھڑے ہو گئے ہم سیوا کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. سیوا ہے، سیوا ہے، لیکن سیوا کے اندر ہمبل ہونا چاہیے. سیوا میں مغروری نہیں ہوتی. میں نے آنکھ سے دیکھا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ بامبے داخانہ جا رہے ہیں، میں اس دن لیٹ ہو گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو سائرن بجا، وسل ہوئی. میں سائڈ میں کھڑا ہو گیا. مولا کی گاڑی آئی. اب ہوا کیا کہ جب یہ گاڑی آئی، وسل بجی تو لوگ ذرا پینک ہو گئے. اس سائڈ پہ ابھی امام کی گاڑی جا رہی ہے، رائٹ سائڈ میں مڑے تو یہاں جماعت خانہ ہے. تو ادر سائڈ میں ایک مومنہ عورت ایک بچہ اٹھایا ہے، 2 کے 3 بچے اس کے پیچھے ہاتھ پکڑے ہوئے ایک دوسرے کے. اب اس نے دیکھا نہیں، گھبرا گئی تو ادھر سے دوڑی کراس کرنے کے لیے. مولا کی گاڑی نزدیک آ گئی تو ادھر جو والنٹیئر ڈیوٹی پہ تھا اس نے اس عورت کو ادھر سے پکڑا اور گھسیٹ کے پیچھے کیا. اوہ! گاڑی میں سے اتر آیا مولا باہر. ماں باپ سخت غصے ہوئے. ابھی مولا، راستے کی بات ہے، لکی ریسٹورنٹ کے سامنے 4 یہ راستے ملتے تھے. مولا گاڑی سے باہر غصے میں آ کے کہتے ہیں تم والنٹیئر یونیفارم ادھر اتار دو، ادھر سیم پلیس. اب وہ تھر تھر آ رہا ہے، رو رہا ہے. اس نے بٹن کھولے، ٹائی نکالی.
پاٹلون نکالی اندر، ان کو حکم ہے کہ نیچے پاجامہ رکھنا ہمیشہ. رستے پہ حضرت امام نے اس کی یونیفارم نکال ڈالی. مولا کہتے ہیں میرے بچے آ رہے ہیں، تم اس کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاتے ہو، کس ٹائپ کے تم والنٹیئر ہو؟ ہماری گاڑی روکو لیکن میرے بچوں کو جانے دو. میجر پیر محمد ویر جی مادھانی، کیپٹن لکھپتی ہاتھ جوڑ رہے، مولا گاڑی میں بیٹھے اوپر گئے فرمان کیے. تھوڑا ٹھنڈا ہوا مولا. میجر پیر محمد آگے آیا، بہت روتا ہے، معاف کر دو. مولا نے کہا اچھا جاؤ معاف، لیکن والنٹیئرس کو کہو ہماری گاڑی روکو، سٹاپ کرو، لیکن ہمارے بچوں کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کرو. یونیفارم پہن کے ہمیں مغروری نہیں بلکہ ہمبل ہو جانا چاہیے. جو آدمی سیوا کرتا ہے وہ خوش نصیب ہے کہ اس کو امام کے گھر کی کچھ خدمت ملی. اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں مغرور نہیں ہونا چاہیے. اور سیوا جو ہے اس کا درجہ عبادت جتنا ہے. امام سلطان محمد شاہ نے ایک تعلیقہ بھیجا تھا کاؤنٹ پارو کے اوپر کہ جو سیوا کا جو درجہ ہے وہ عبادت جتنا ہے. عبادت میں اگر کوئی انپ رہ گئی، عبادت میں کوئی ویکنس رہ گئی، کچھ خامی رہ گئی تو سیوا اس کھڈے کو بھرتی ہے. لیکن سیوا کریں اور عبادت نہ کریں وہ نہیں چلے. عبادت کرو، سیوا بھی کرو. اور سیوا کروڑوں طریقے سے ہے، سینکڑوں ہزاروں کی بات میں کتنے طریقے ہیں اس کے. میں کبھی جماعت خانوں میں وعظوں کے اندر کبھی رو پڑتا ہوں اس لیے کہ دل بھر آتا ہے. میں یہ ذکر کر چکا ہوں، ہمارے ایک مشنری تھے ہاشم پانڈا کوڑا والے، کانی محلے کا جماعت خانہ ہے. صبح 3 بجے وائز ہوئی، 3:30 بجے وائز کی اس نے مشنری ہاشم نے. واز کر کے بیٹھے، کنین وغیرہ ہوئے، مہمانیاں شروع ہوئی، تسبیح نکلی. 4 بجے اندھیرا ہوا. ابھی یہ کالی مولے کا جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں، بامبے کی بات ہے، تو ہم دونوں مشنری، کیونکہ گرمی بہت تھی، ہم دونوں اٹھ کے تو سامنے جا کے بیٹھے پنکھے کے نیچے، آنکھیں بند کی، جاب کو یاد کیا. ابھی اس کی اس لیفٹ سائڈ میں ایک آدمی تھا، حبیب اسماعیل، مومنا تھا. اس نے پاؤں میں کبھی جوتی نہیں پہنی، پیسے ہی نہیں تھے. سارا دن فیری کرتا تھا، 2-2.5 آنے ملتے تھے، 10 ون دے کے جو پیسے بچتے تھے نا وہ سب کے سب ڈال دیتا تھا، کھیسے میں رکھتا نہیں تھا. یہ حبیب بھائی، اس وقت اس کی عمر کچھ 65-70 برس کی تھی، بھرا ہوا بدن تھا، لیکن اس کے منہ کے اوپر بھولا پن تھا. شیطانی نے وہ کنک عیب نہیں ہوتا نا، اس کا منہ اور قسم کا ہوتا ہے. اس کا منہ ایک 6 مہینے کے بچے کی طرح کھلا ہوا، نور برستا تھا. اس کے پاس آ کے بیٹھا. اب میں یہاں کوما کرتا ہوں، پورا نہیں کرتا. اس آدمی کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، کپڑے کی تھیلی یہاں رکھ کے جماعت خانہ پورا ہو جائے تو یہ ایسا گھومے، جھرے کی کوئی چیزیں، کاغذ، یہ ایسی کوئی چیزیں پڑی ہوئے نا تو اٹھا کے وہ تھیلی میں رکھ لے. میں نے ایک دن پوچھا، ابھی بھائی کیسے ہو؟ کہتے باپو મને કોણ સેવા આપે؟ એટલે મને એમ થયું કે ચલો હું
جماعت میں کہیں کچرو پڑے لو ہوئے تو یہ اس کی سیوا. لیکن صبح کی عبادت میں وہ شیر تھا. اندھیرا شروع ہوا, 5-7 منٹ نکلے, نہ میں نے نہ تھی آؤ, بولنے لگا, موم نہ تھا نہ میں نے نہ تھی آؤ. تو ہمارے یہ مشنری ہاشم بھائی اس کو ایسا ہلا کے کہتے ہیں, حبیب بھائی سوچے کہ میں نے تیڑوا آگے تھے تو جاؤ نا. وہ کیا سمجھا کہ نیچے سے کوئی آدمی اس کو بلانے آیا, تو جاؤ نا. اس کی گود میں سر رکھ دیا, گزر گیا, 1 سیکنڈ میں گزر گیا. کیا مومن کی موت تھی اس کی. کوئی رشتہ دار, کوئی اس کا لین دین والا زندگی میں کوئی نہیں تھا, لیکن اعلیٰ درجے کا مومن تھا. 1942 آج 2004, 62 برس کے بعد اس مومن کا ایک مشنری جماعت خانے کے اندر ذکر کر رہا ہے. اس مومن کا ہمارا مذہب جو ہے نور کا مذہب ہے. ہمارا مذہب جو ہے امام زمان کے قدموں میں ہوتا ہے. ہم یہ دعا پڑھنا, جوڑا کھانا, تسبیح نکالنا, یہ اچھی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں روحانیت ملتی ہے, بہت ضروری ہے. یہ پرکس ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے ہمارے مذہب کی؟ امام کی محبت, اس کی محبت, اور محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی سیوا. کسی بھی طریقے سے ہم اس کو خوش کر سکیں, راضی کر سکیں, اور وہ چھوٹی بات کے اوپر بھی راضی ہو جاتا ہے. چھوٹی بات کے لیے اے مومنو, ہمارے سارے مذہب کا جو نچوڑ ہے تو وہ یہ حضرت امام کی محبت ہے. اور جو محبت والا ہوتا ہے وہ تو جان دینے کو بھی تیار ہوتا ہے. اور جو سیوا کرتے ہیں ان کو نور ملتا ہے. والنٹیئر بن کے سیوا کرنا بہت بڑے درجے کی بات ہے. ہماری والنٹیئر کو 1919 میں شروع ہوئی, بامبے کی والنٹیئر کو, اور ہمارے والنٹیئرز نے بہت کام کیے ہیں. لیکن لازم نہیں ہے کہ والنٹیئر ہی بن کے سیوا ہوتی ہے. دینداروں سیوا کے ہزاروں طریقے میں نے آپ کو کہا. ہمارے گھروں کے اندر ناندی کے بھانے ہوتے ہیں. دارالسلام میں ایک آدمی گزر گیا, اس کا کوئی وارثدار کوئی نہیں تھا. دفن کر رہے اس کو. بعد میں جماعت کے کچھ آدمی اس کے گھر گئے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ 2 روم بھرے تھے جماعت خانے کی پلیٹوں کے. وہ جو سانی لے جاوے, سانی کہتے ہیں پلیٹ میں سوالی کو, وہ جو لے جاوے کبھی واپس نہیں لاوے. 10-20 برس کے اندر 2 روم بھرے ہوئے تھے. ابھی میں نے یہ بات کیوں کہی کہ ہم جب یہ پلیٹ لے جاتے ہیں وہ امام کا مال ہے. اس پلیٹ کو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے, اور کبھی ہم یوز کرتے ہیں تو 2 سینٹ ڈال دو اور جلدی سے یہ میٹر واپس آ جانی چاہیے. ابھی اس کی روح کا کیا حال ہوا ہوگا. جماعت کے اتنی پلیٹیں کہ 2 روم بھر گئے, اور ہر دفعہ دارالسلام کے کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا, خاص طور پہ مکھی کا مڑیا کو جب یہ شکایت ملتی تھی تو 9 برتن آ جاتے تھے لیکن برتن روح ہو جاتے تھے. تو یہ سیوا کے ورودھ کی بات کر رہا ہوں کہ سیوا تو کرنی چاہیے, لیکن کبھی ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ جو سیوا کے ورودھ ہے تو ہم گنہگار ہوتے ہیں. جماعت خانے کا بہت ادب کرو کیونکہ یہ حضرت امام کا گھر ہے. ادب سے بیٹھو, عزت سے بیٹھو.
جماعت خانے کے اندر آ کے ہم مولانا اظہر امام کی فیملی، جس کو ہم روحانی بچے کہتے ہیں، یہ روحانی فیملی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم غیروں کو اپنے جماعت خانے میں نہیں آنے دیتے، امام کا حکم ہے، کیونکہ یہ روحانی فیملی ہے۔ اس وقت آپ بیٹھے ہو دینداروں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ سب میری نظر کے سامنے ہو، میں نور کی بارش دیکھ رہا ہوں، آپ کے اوپر نور برستا ہے، امام کی صفت سن رہے ہو، امام کو یاد کر رہے ہو، امام کی باتیں کر رہے ہو، امام کے گھر پہ بیٹھے ہو، واللہ باللہ آپ کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہے، اور جماعت خانے میں نور کی بارش ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے بندگی بھی کرو اور سیوا بھی کرو، اور اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سارا دن یہ خیال کرتے رہو کہ میں مولا کو کیسے خوش کروں۔ نبی کریم بیٹھے ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں، ابو ذر غفاری آیا ہے۔ ابو ذر غفاری علی نبی کو بہت پیار کرتا تھا۔ جب اس سے اٹھ کے چلے گئے تو آیا نزدیک، یا نبی میرے گھر چلو۔ کیوں؟ میں نے پائے کا سوپ، گائے کے پائے کا سوپ بنایا ہے، گائے کا پایا اس کا سوپ بنایا ہے، آپ میرے گھر چلو۔ اچھا میں عائشہ کو کہتا ہوں، نہیں عائشہ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ نہیں عائشہ نہیں چاہیے۔ نبی کہتے ہیں اچھا تو میں نہیں آتا۔ اچھا اٹھ کے چلا گیا۔ نہیں عائشہ کو مت لاؤ، اس کی انسسٹنس کرتا تھا۔ نبی کہتے ہیں نہیں میں اس کے بغیر نہیں آؤں گا، تو چلا گیا۔ دروازے پہ جا کے واپس آیا، آج اسی سے کہتے یا نبی چلو نا، میں عائشہ کے بغیر نہیں آؤں گا۔ پھر چلا گیا، تیسری دفعہ واپس آیا، اچھا یا نبی عائشہ کو بھلے لاؤ۔ تو ابھی بھی عائشہ ساتھ آئی، اس کے گھر گئے، 10-15 بچے تھے اس کے، یعنی اس کے خود کے بچے بھی تھے، دوسرے بچے پوترے تھے، سب کو نکال دیا، جاؤ باہر جا کے کھیلو۔ 2 بیویاں تھیں اس کی، اندر جا کے بٹھایا، بہت خوشی سے ناچتا تھا۔ سوپ گرم کیا، نبی کے سامنے رکھا، نبی صاحب کھاؤ نا، تیرے بچے کدھر ہیں؟ سرکار وہ کھیلنے گئے ہیں۔ اب اس کا ارادہ کیا تھا کہ پیٹ بھر کے کھائے، سوپ بہت زیادہ نہیں تھا۔ نبی کہتے ہیں نہیں تیرے بچوں کو بلا۔ یا نبی آپ چھوڑ دو نا ان بچوں کو، پلیز کھاؤ، بچوں کو بلاؤ۔ چلو مجبور ہو کے بچوں کو بلایا، ساتھ بٹھایا، اس کی بیویوں کو بلایا، ساتھ بٹھایا۔ ابھی ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، اس کا دل چلے کہ سب لوگ آ گئے ہیں، یہ پیٹ بھر کے کھائے گا نہیں۔ کتنے پیار سے وہ تیار کیا اس نے، اور پیار سے کہہ رہا تھا، لیکن نبی صاحب اس کی بات مانتے ہی نہیں تھے۔ اب جو سوپ شروع کیا تو یہ سارے لوگوں نے سوپ پیا، ابھی بھی پیالہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جو علی نبی سے پیار کرتے تھے اور اپنے پیار کو کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر کرتے تھے۔ ہمارا بھی یہ پیار ظاہر ہے۔ ایسی تو بے حساب باتیں ہیں کہ مولانا حضرت امام کو پیار کرنے والے پیار کرتے ہیں۔ یہ رنگا گیا مولا، 58 کی بات ہے، 1 برس ہوا امام بنا ہے، ایرنگا گیا، دوسرے دن ایرنگا پہنچنے والے ہیں، اناؤنس ہو چکا ہے، ارینجمنٹ ہو چکا ہے۔ 1 رات پہلے گھر جا کے ایک ودھوا بائی ہے، اس کی 15, 16, 17 برس کی لڑکی کہتی ہے اماں میں نے سنا ہے
حضرت امام کو سموسے چکن کے بہت پسند ہیں، تو میں چکن کے سموسے بناؤں، بیٹھ تیرے کو کون پوچھے گا تیرا، تو یہ سموسے بنا کے کیا کرے گی؟ میں صاحب کو تم کیا کھلے گی؟ اداس ہو کے بیٹھ گئی۔ صبح جماعت کرنے گئی تو مکھیانی نے اس ڈوسی کو بلایا، اماں حاضر امام آتے ہیں 12 بجے، ہمارے گھر پہ لنچ کھائیں گے، تو تم میری مدد کرنے کے لیے آؤ گی؟ لڑکی کہتی ہے ماں کو جلدی کرو، ہاں آئیں گے۔ مکھیانی کہتی ہے ہم کو ایئرپورٹ پہ جانا ہے تو تم گھر پہ آ کے تھوڑا مدد کرو۔ ضرور۔ اب اس کو چانس ملا، صبح صبح افریقن نوکر کو اٹھایا، اس کو پیسے دیے، چکن لے کے آؤ، حلال کیا، صاف کیا، قیمہ بنایا، سموسے بنائے 11 بجے تک، اور پھر یہ سموسے تلے نہیں، کچے سموسے لے کے مکھیانی کے گھر پہ گئی۔ 11 بجے تو مکھیانی تو تیار تھی، مکھی کے ساتھ ایئرپورٹ پہ چلے گئے۔ اب یہ ماں بیٹیاں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ مکھیانی کے کچن میں جا کے اس نے سموسے تلے اور گرما گرم سموسے بنا کے جو ٹیبل تیار کیا گیا تھا مولا کے کھانے کے لیے اس کے سینٹر میں رکھ کے اوپر ڈھک دیا۔ ہم لوگ ساتھ تھے مولا کے۔ جب یہ مولا اس کے گھر پہ آئے تو سب گاڑی سے نکل کے سیدھا ٹیبل پہ آئے، اور ٹیبل پہ ایسا دیکھا، دیکھ کے تو جا کے بیٹھ گئے۔ تو مکھیانی آئی، مولا خداوند کیا ڈرنک دوں؟ فلانی چیز، اوکے۔ خداوند کیا کھاؤ گے؟ سفر مایا سموسے۔ یا خداوند میں نے سموسے نہیں بنے، سفر میں دیر سموسا۔ مکھیانی کو تعجب ہوا۔ حضرت امام خود اٹھے، کپڑا اٹھا کے اندر سموسے کی ساری پلیٹ اٹھا کے وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی محبت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے مولا کا، اور وہ محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کرنے والوں کا دوست ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم میرے سے پیار کرو، میں تمہیں پیار کرتا ہوں۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی جتنی بھی مائیں اور باپ ہیں ان سب کی محبت اکٹھی کرو تو میری محبت تمہارے اوپر اس سے زیادہ ہے۔ وہ ہمیں بہت چاہتا ہے، اس لیے مومنو اس کو راضی کرو، اس کو خوش رکھو، اپنی جان دے کے بھی اس کو خوش رکھو۔ دین و دنیا کی برکتیں ملیں گی، اس کے چھتر کے نیچے رہیں گے، کلجگ کی ہوائیں ہم کو برابر دور کر کے رہیں گی، کلجگ کی ہوائیں ہمارے نزدیک نہیں آئیں گی، کلجگ کی ہوائیں ہماری اولاد کو نہیں لگیں گی۔ یارا شہزادی داری سیوک جگا جگ جسم من کے جنہیں لدڑوئی بھید۔ یہ بھید ہے، مولا کی سیوا کرو، مولا کی عبادت کرو، مولا سے پریم کرو، بدیوں برائیوں سے بچو، دوسروں کی مدد کرو، ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ، خوشی اور محبت سے رہو۔ دین و دنیا کی مولا آپ کو نعمتیں دے، خوشیاں دے، دولتیں دے، رحمتیں دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، نافرمانی کے کام سے بچائے۔ مولا اپنی محبت کو زیادہ کرے، مولا آپ کو نور کی بخششیں دے، تندرستی دے، مولا ہر آفت بلا دور کرے، نیک امیدیں پوری کرے۔ مولانا حاضر امام آپ کو، آپ کی اولاد کو 7 پیڑھی تک اپنے گھر کا مومن بنا۔ شکریہ بہت ہے۔